اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اعجاز آپ سب حضرات کو اور وہ تمام حضرات جو ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے القرآن صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور لیکچر کے مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب۔ ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے حضرات کے لیے لیکچر کا طریقہ کار وضع کرتا چلوں۔ آپ تمام خواتین و حضرات کو ایک بکلیٹ دی گئی ہے جس کے ساتھ ایک کاغذ ہے اور ایک پینسل ہے۔ اس بکلیٹ کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے داہنے ہاتھ کی طرف قرآنی آیات، سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ اور اس کے سامنے والے پیج پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام آیات کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے، جس کی وضاحت جناب محمد شیخ صاحب اپنے لیکچر میں کریں گے۔ لیکچر کے اختتام پر سوال اور جواب کا سلسلہ ہوگا۔ یہ جو کاغذ آپ کو مہیا کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر دوران لیکچر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ اس پہ لکھ لیجئے، دوران لیکچر کسی قسم کی انٹرپشن نہ کریں، اور سوال اور جواب کا طریقہ کار جب سوال اور جواب کا وقت آئے گا تو میں اس وقت وضع کر دوں گا۔ اب میں جناب محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کریں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ شکریہ ندیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے صراط مستقیم کے بارے میں، سیدھے راستے کے بارے میں۔ اور ہم سب حضرات 5 ٹائم صلاح میں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ تو آپ لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے اس سیدھے راستے کے بارے میں ہم وہ آج وضاحت کریں گے آیات کے ذریعے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے۔ عام طور پہ تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر۔ 5 ٹائم ہر نماز میں ہم یہ تلاوت کرتے ہیں، اور 4 رکعت میں یہ ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ ہے کیا۔ تو وہ ہے آج موضوع۔ اچھا، اب یہ عربی میں صراط جو ہے سیدھا جسے کہہ رہے ہیں، اس کے میں آپ کو معنی بتاتا چلوں۔ سیدھا بذات خود اردو میں سیدھا کیا ہے؟ زندگی میں ایسی اخلاقی خصوصیات کا حصہ بنانا جس کی بنیاد صحیح ہو، نیکی، اچھائی، سچائی، برابری اور عدل و انصاف پر ہو۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، سیدھا جسے کہہ رہے ہیں۔ سیدھا جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کے یہ معنی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معزز، دیانتدار، سنجیدہ ہو، معاملات میں ایماندار ہو، سوچ اور عقل صحیح ہو، ایمان اور یقین رکھتا ہو، اور صحیح عمل کرنے میں
مستحکم ہو, ثابت قدم ہو. یہ ڈیفینیشن ہے سیدھے راستے کی. صرف سیدھا راستہ بذات خود سیدھا راستہ جسے کہتے ہیں, سیدھا ہے کیا؟ ایک غلط ہوتا ہے دنیا میں اور ایک صحیح. تو جب صحیح میں کہہ رہا ہوں یا سیدھا کہہ رہا ہوں تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور جب قرآنی آیات کو ہم دیکھیں گے, سب سے پہلے آپ پیج کھولیں گے سورہ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے حضرات ہیں جو صلاح قائم کریں یا نہ کریں, ان کو یہ سورہ فاتحہ, پہلی سورت ہے قرآن مجید کی, سب کو یاد ہے. اب اس کے معنی ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ کی تعریف ہے جو جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے, مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. دین فیصلے کے دن کا مالک ہے, یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے, بادشاہ ہے. ہم صرف تیری ہی نوکری یا بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ان لوگ راستہ جن پر تو نے انعام کیا, علاوہ جب ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے. اب اگر ایک ایک آیت کو ہم دیکھیں, یہ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے, یعنی انسان چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے, اس کی تخلیق ایسی ہے, انسان کی کر دی ہے, تو وہ رحم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں بندر نہیں بنایا. چوہا, بندر, پلانٹس, اینیملز, اتنی ساری چیزیں ہیں, وہ ہمیں نہیں بنایا. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے, یہ آپ سمجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ اس نے ہم کو ایک انسان بنایا جس کو قرآن میں تو نہیں ہے اشرف المخلوقات, بلکہ یہ ضرور ہے کہ ہم کو خلیفہ بنایا زمین پر. تو یہ ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے, اس میں ایک بات یہ اور چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہیں, ہم کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں ہیں, کسی اور بات کے ساتھ نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, اللہ کے نام کے ساتھ ہیں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں اپنا ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑیں. عام طور پہ لوگ کہتا ہے یہ سب ان کے ساتھ ہیں, یہ ان کے ساتھ ہے, یہ ان سے تعلق ہے, ان کا تعلق ہے. آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ یعنی جو اللہ کی آیات ہیں اور اس کی جو احکامات ہیں, آپ اس کے ساتھ ہیں, وہی سوچ ہے آپ کی. پھر اللہ کی الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف ہے جو جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. ہم یقین کریں, ایک دوسرے کی چاہت کے اندر بھوکیں, کیسا لگ رہا ہوں میں, کیسا میں نے یہ کام کیا. تعریف کے قابل صرف انسان کی کریں, لیکن ہم کیا اللہ کی تعریف ہے آپ کے ذہن میں کہ اللہ کی تعریف کتنی امپورٹنٹ ہے؟ وہ تعریف کا بھوکا نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سکھایا آیت کے ذریعے تعریف اللہ کے لیے ہے. ایک دوسرے کی تعریف ہم اپنی زندگی نہ خراب کریں. اور اگر آپ دن رات چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی سے بڑی باتوں کی ہم تعریف کرتے ہیں, تو اللہ کو کب تک, کتنی دفعہ آپ نے دن میں یا یاد کیا, کہتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین, تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے, پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا. کیا ہمارے ذہن میں وہ سینس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھے کہ آپ نے اللہ کو نیچے رکھا ہے. پر ضرور ہے الحمدللہ رب العالمین, لیکن وہ حیثیت, اس کی حیثیت دے رہے ہیں, حیثیت اس کی بولتے وقت, ان جملوں کو بولتے وقت اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف ہے. تو اب وہ نعتوں کا سلسلہ ہے, کیا ہم ان کی حمد باری شعر و شاعری میں کر رہے ہیں؟ وہ تعریف نہیں ہے. جو تعریف اللہ نے اپنی آیات میں بیان کی, وہ تعریف ہے اللہ کی. پھر کہتے ہیں مہربان الرحمن الرحیم, دوبارہ آیا.
مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی رزق, ہر چیز, ایک ایک لمحہ ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں وہ 100% چل رہے ہیں اپنے پرفیکٹ سچویشنز پر, کیونکہ وہ ہم پہ رحم کر رہا ہے. ابھی ذرا سی تکلیف ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, جب ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, پرورش ہو, تو یہ سمجھیے رزق ہے, آپ کا پورا سسٹم ہے, ہر چیز پہ وہ رحم کر رہا ہے اور مہربان ہے ہم پہ, جو ہم زندہ ہیں, جتنی ہماری زندگی ہے. فیصلے کے دن کا مالک ہے, جو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں فیصلہ وہاں ہو کیا جائے گا کہ ہمیں دوزخ یا جنت میں ڈالا جائے گا. اس فیصلے کے دن کا مالک ہے کہ ہمیں جب وہ فیصلہ سنائے گا تو آپ تیار ہیں, آپ تیاری کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, تیار ہیں. یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں, فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا اس دن اور ہمیں جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہو جائے گی, ہم زندہ ہو جائیں گے دوبارہ. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہمیں مٹی میں ڈال دیا, اس کو مٹی میں ڈال دیا, مٹی وہ تو بدن ہے, جسم ہے, وہ مٹی بن جائے گا. آپ کا نفس زندہ ہو جائے گا دوبارہ. نفسیات, سائیکولوجی, جو آپ کی نفسیات ہے, سوچ. جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی محمد شیخ کی لاش ہے. محمد شیخ کہاں گیا؟ اس کا منتقل ہو گیا, اس کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, چلا گیا. اسی کو دوبارہ کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف ہم تیری نوکری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے تعاون چاہتے ہیں. آپ یقین کیجئے, اپنے دلوں میں جھانکیں کہ آپ صرف اسی کی نوکری یا بندگی کر رہے ہیں. نوکری تو ہم کر سکتے ہیں, دنیا میں جتنے آپ کام کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نہیں کر رہے. مگر یاد رکھیں جو اللہ کے احکامات ہیں, جو اللہ کی محکم آیات ہیں, اس میں وضاحت کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ ان احکامات کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آپ گورن کریں, یعنی آپ ان کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو صحیح کریں. اور وہ بندگی ہے, وہ بندگی آپ کر رہے ہیں, ہم تیری بندگی کرتے ہیں. یعنی اگر میاں بیوی کا تعلق ہے, بچے ماں باپ کا بچوں سے تعلق ہے, بہت ساری باتیں, صلاح ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, روزہ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ بندگی یہ کر رہے ہیں آپ. عبادت کرنا یہ نہیں کہ صرف بت پرست نہیں ہے, ہم اللہ بت نہیں ہے. اللہ نے جو آیات میں وضاحت کی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی سوچ بنا رہے ہیں آپ. یہ نوکری اور بندگی ہے, کیونکہ ہم اس کے نوکر ہیں. جیسے کہ میں کسی کے نوکری کرتا ہوں تو وہ ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, کہیں پر بھی کام کرنے کے لیے یہ احکامات ہیں. تو ہم کیا اللہ کے احکامات کو جانتے کہ اپنی زندگی کو ویسے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یہ ہے بیسیکلی نوکری بندگی. ہمیں معلوم ہوگا تو بندگی کریں گے نا, جب معلوم ہی نہیں تو کیا بندگی کریں گے آپ؟ نوکری کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. بہت ضرور ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر یہ کہ نستعین تعاون چاہتے ہیں, کوآپریشن. ہم اس سے تعاون چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں اللہ تیرا تعاون چاہیے. اب آیا ٹاپک اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. یہ اہدی جو ہے نا, اہدی ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور یقین کر لیں پوری زندگی, جس دن سے ہم نے اللہ کی آیات کی وضاحت ہونے کے بعد اور جب بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی آیت کے اوپر, تا قیامت یعنی جب تک ہم زندہ ہیں, ہم یہی کہتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. کیونکہ ہم زندگی بھر سیدھے راستے پر ہو نہیں سکتے, کیونکہ اتنے احکامات ہیں, اتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں. آپ یہ مت سمجھے کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا. جس دن آپ فیصلے والے دن جب آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا, جائیں گے آپ, اس دن آپ کو پتہ چلے گا آپ ہدایت پر تھے. ایگزام تو ہو رہا ہے بھی آپ کا. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے, یعنی کہ انسان کبھی بھی 100% ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اس کا جو بیلنس ہے, اس کا ترازو, وہ اعمال اچھے اور بروں کو تولا جائے گا. تو وہ تول میں آپ کو جیتنا ہے کہ اچھائی یا نیکیاں جو زیادہ ہوں اور بدیاں کم ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا, اس میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, قرآن میں ایک آیت ہے, اس میں کہا کہ ایک نیکی کی کرو گے تو 10 نیکی کا ثواب دے گا وہ.
اس کا جزا. اور ایک برائی کرو گے تو ایک برائی کا ایک ہی ہوگا. اتنا ہم پہ مہربان ہے وہ، رحم کرنے والا ہے کہ ایک اچھائی کی طرف تم کام کرو گے تو میں 10 سے ملٹیپلائی کر دوں گا میں. تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یہ ٹاپک ہے ہمارا. اب راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عام طور پہ اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں 3 کیٹیگریز. آپ لوگوں نے سنا ہے، جو لوگ ترجمہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں راستہ ان پہ جن کا تیرا انعام ہوا، علاوہ جب غضب ہوا ان پر وہ گمراہ نہیں ہوئے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، ایک، اور جب غضب ہوا ان پر وہ گمراہ نہیں ہوئے. سمجھ آئی؟ یہ ایک ہی لوگ ہیں. انہوں نے کر دیا راستہ انعام یافتہ لوگ تو ہم مسلمان ہیں، اور وہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ غضب والے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے والے کون سے. ایسا نہیں ہے. راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، علاوہ جب غضب ہوا ان پر، غضب ہوئے وہ، تو وہ گمراہ نہیں تھے. یعنی ہم زندگی میں غصے میں یا ہماری زندگی میں جب غصے میں آ جاتا ہے آدمی یا ہم پہ غضب ہو جائے تو انسان زندگی میں راہ سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں نے ریفرنسز لکھے ہوئے. موسیٰ السلام غضب میں آئے، سورہ اعراف 7 اس کی 150 اور 154 میں لکھا ہے غضب میں آئے لیکن وہ گمراہ نہیں ہوئے، پیغمبر تھے اللہ کے وہ. پھر سورہ یونس کا سنا ہوگا، غضب میں آئے، غصے میں آئے، سورہ انبیاء 21:87 وہ گمراہ نہیں ہوئے. پھر لکھا ہے سورہ الشورى 42 کی 37 میں ایمان والے جب غضب غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں اور گمراہ نہیں ہوتے. تو اس کے معنی قرآن مجید میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو راستہ کن لوگوں کا چاہیے ہمیں؟ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، اور جب غضب وہ غضب ہوا ان پر تو وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو ہمارے معاشرے میں جانتا ہوں لوگوں کو، میری بھی بہت کافی عرصے سے ملاقات ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ اتنے مایوس ہیں، ریپڈ اپ ان گریف، اتنے زیادہ کہ وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے، جو ابلیس ہے. ان کو اپنی زندگی میں لگتا ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم پہ بہت، تو اتنا زیادہ انہیں غصہ ہے اپنے اوپر، اپنی زندگی پر، کہ وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں. تو انعام ہونے کے بعد آپ کے پاس غصہ بھی آئے گا تو لیکن آپ گمراہ نہیں ہوں گے. موسیٰ السلام کو غصہ ہے تو انہوں نے الواح نیچے رکھ دیے تھے، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا تو انہوں نے واپس الواح اٹھا لیے. تو اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایسا سچویشن میں آ جائیں تو ہٹنے کا مطلب نہیں راہ سے نہیں ہٹیں گے آپ، تھوڑا سا ایکسپریشن، اللہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جاؤ. تو یہ زندگی میں یاد رکھیں، انسان کی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یعنی انسان کی آزمائش ایسی ہوتی ہیں کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو راستہ کن کا چاہیے ہم کو؟ جن پہ تیرا انعام یہ ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیے، میں آپ کو وہ پرسنالٹیز کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ نبیوں پہ انعام نہیں ہوگا؟ نبی تو انعام یافتہ لوگ ہیں نا. تو ہم سب سے پہلے نبی سے چلیں گے، صحیح ہے؟ تو سورہ الانعام 6:83 اور 84-85 میں پڑھ رہا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں میں، اس میں جو مین بات آپ کو سمجھانی ہے نبیوں کے نام، تاکہ آپ کو ذہن میں ہو کہ نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. تو حجت دی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے اوپر، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہاں یہ پتہ چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جن کے چاہتا ہے درجات بلند کر دیتا ہے. اب نام پہ غور کریں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس کے لیے اسحاق اور یعقوب عطا کیے،
ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی ذریت سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف و موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر ایک صحیح کرنے والوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے ان سب کو عالمین جہانوں پر فضیلت دی۔ تمام جہانوں پر انعام یافتہ یہ لوگ، ان پر فضیلت ہے۔ انبیاء ہیں اس وقت، اگر یہ قرآن میں آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 18 ہیں۔ 18 انبیاء ہیں جن کا یہ ذکر آیا ہے، اور یقین کریں ان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے راستہ مانگا ہے ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے، یہ شاہراہ ہیں ہمارے لیے راہ ہے یہ انبیاء، ہم نہیں جانتے۔ اور ایک اور ہے سورہ مریم میں 1956، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 19 نبی۔ یہ 19 نبی کا قرآن میں کیا ذکر ہے؟ یہ وہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں کو اللہ نے کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو ہدایت پتہ چلے گی۔ اہدنا الصراط، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم ٹاپک ہے ہمارا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہیں 19 نبی، ان کے بارے میں کیا کیا آیا ہے۔ سورہ انعام 6:89 میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئی دی، پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ 19 نبی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، آپ لوگ سن رہے ہیں بھائی جان؟ آپ لوگ سنائی دیے 19 نام نظر آ گئے؟ ان کو اللہ کہتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوت۔ یہ 19 نبیوں کو کیا ملا؟ زور سے بولیں پلیز۔ عیسیٰ السلام کو کتاب ملی تھی یا انجیل؟ موسیٰ السلام کو تورات ملی تھی یا کتاب؟ داؤد علیہ السلام زبور ملی تھی یہ کتاب؟ یہ 19 نبیوں کے نام کے ساتھ اللہ کہتا ہے ان سب کو ہم نے دی کتاب۔ ہم نے یہ تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے، فرقان کا بھی ذکر ہے، برہان کا بھی ذکر ہے، سلطان کا بھی ذکر ہے، حکمت کا بھی ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے، نازل کا ذکر، سارے صفات، نور کا ذکر ہے۔ یہ سارے صفاتی نام ہیں اللہ کی کتاب کے، لیکن کتاب تمام انبیاء کو دی۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اس کے لیے آپ آئیں سننے کے لیے۔ تمام انبیاء کو کتاب دی، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اور پھر کہتا ہے پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گی۔ یعنی یہ لوگ یہ نہیں مانیں گے جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کتاب دی اور حکم دی اور نبوت دی، اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے یہی کتاب اور یہی حکم اور یہ نبوت جو دی ہے تمام انبیاء کو، تو اللہ کہہ رہا ہم اس کی جگہ ایسے لوگوں کی ہم وکالت نہیں کریں گے۔ یعنی اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو اللہ میرا وکیل ہے، آیات کی سپورٹ، اگر میں آیت کے ساتھ ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ ہوں، تو سامنے والا آدمی میری اس کی وکالت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سب کو اللہ نے نبیوں کو کتاب دی، کیونکہ اللہ تفریق کیوں کرے گا؟ اب آپ یہ دیکھتے جائیے سورہ البقرہ 2:2-3، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. لوگ ایک امت ہیں، پس اللہ نے انبیاء، عربی میں دیکھیں نبیین لکھا ہے، نبیوں کو اللہ نے معبوس کیا، مقرر کیا، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ انبیاء لوگوں کے درمیان حکم کریں، اور اس میں وہی اختلاف کرتے ہیں جن کو وہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس وضاحتیں آ چکی تھی، پس آپس میں غلط کرنے کے لیے. پس اللہ نے ایمان والوں کی اپنی اجازت کے ساتھ حق سے ہدایت کی جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب دیکھیے یہ کتاب جو ہے، یہاں پر دیکھیے کتاب واحد ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو عربی میں، اور نبیین جو ہیں جمع ہیں. نبیین کیا ہے؟ انبیاء. تو اللہ کہہ رہا ہم نے وہی جو 19 نبی ہم نے پڑھے ان کے ساتھ یہاں نبیین جمع میں ہے. سورہ بقرہ 2 کی 213 میں لکھا ہے کہ نبیین ہے، نبیین تھے جو بشارت دے رہے تھے اور خبردار کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی. حق کا مطلب ہوتا ہے 100% ٹروتھ، سچ، حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو لوگ اس کتاب میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں تاکہ وہ حکم کریں. تو پتہ چلا لوگ دنیا میں کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، نہیں کر رہے کہ اس کتاب سے پہلے بائبل آئی تھی. بھگوت گیتا بھی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، اس میں بھی کوئی اچھی باتیں لکھے، بدھا بھی کوئی اچھی باتیں بتا رہا تھا. نانسنس. اللہ کی کتاب اور اس نے اپنے انبیاء بتا دیا 19. تو وہ کتاب کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اختلاف جب کیا جب ان پہ یہ واضح ہو گیا، ساری کی ساری انسانیت، چاہے وہ اسکالرز ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے. وضاحتیں آنے کے بعد یہاں دیکھیے لکھا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس میں، یعنی کتاب میں، سوائے جو ان کو دیا گیا تھا بعد سے جب ان کے پاس واضح ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو دی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق کے ساتھ، بِإِذْنِ اللہ کی اجازت کے. اور پھر اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اور اللہ ہدایت دے رہا ہے اس کو جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے رہا ہے، جو یہ ایمان لا رہا ہے کہ یہی کتاب چلی آ رہی ہے اور یہی کتاب ہے. جو اس کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں وہ غلط لوگ ہیں. تو یہ پتہ لگا دنیا میں اختلاف بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرا ہوا ہے لوگوں نے، اور وضاحت آنے کے بعد، واضح ہونے کے بعد اختلاف کیا ہوا ہے، واضح ہونے کے بعد اختلاف کیا. تو اللہ ان کو ہدایت دی، صراط مستقیم طرف ہدایت نہیں دے رہا. وہ جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کا اینڈ ہے آیت کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان لا رہے ہیں اس بات پر کہ یہی انبیاء کو کتاب ملی ہے، اور یہی کتاب ہم تک کیسے آئے گی وہ آیت آگے دیکھیں گے. ابھی تو ہمارے پاس بھی آ رہی ہے. سورہ الانعام 6:87 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی ذریت میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قرآن مجید میں جو اس کا کانٹیکسٹ ہے انبیاؤں کی. انبیاؤں کے بعد اللہ کہتا ہے، انبیاؤں کو تو اللہ نے کتاب دے دی، حکم و نبوت دے دی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان کے، یعنی انبیاؤں کے آبا و اجداد، انبیاؤں کی ذریت اور ان کے بھائی بہن، ان کو اللہ نے چنا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی. یعنی جو پہلے کے انبیاء جن کا ہم نے نام لیا 19 انبیاء، ان کی بات ہو رہی. ان کے بعد جو آئے لوگ، ذریت کون کی آئی؟ ان کے بھائی بہن اور ان کے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اب یہ انبیاؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ انبیاؤں کی بات نہیں، اب لوگوں کی بات ہو رہی ہے.
لوگوں کی بات ہو رہی ہے.